مدینہ شریف پہنچنے کے بعد مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا بہت بڑا کام ہوا تھا۔ اس کے بعد اہم کاموں میں کون سا اہم کام کیا گیا تھا؟ مدینہ شریف پہنچنے کے بعد یہ مدینہ طیبہ کی جو مقدس سرزمین ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی اسلامی ریاست قائم ہونے کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا۔ مکی دور جو ہے یہ تنگی والا، آزمائش والا اور مصیبت والا دور تھا۔ اعلان نبوت کے بعد مختلف طرح کے مسائل کا سامنا وہاں رہا، تو باقاعدہ سے اسلامی ریاست کے قیام کی صورت یہ مدینہ طیبہ سے ہوئی۔ مسجد نبوی شریف آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی ریاست کا ایک مرکز تھا، اور اہم ترین جو کام ہوا کرتا ہے وہ ہے افراد سازی۔ مسجد نبوی سے متصل جانب شمال ایک باقاعدہ صاحبان وغیرہ بنایا گیا جسے صفہ کہا جاتا تھا، چبوترا بنایا گیا، یہ اصحاب صفہ کا چبوترا تھا۔ اس پر حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر رہتے، میرے آقا ان کی تربیت فرماتے، سیکھنے سکھانے کے سلسلے ہوا کرتے تھے۔ یہ جو صفہ کا چبوترا ہے، آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سب سے پہلی اسلامی درسگاہ وہ یہ تھی۔ ان کے رہنے سہنے کا انتظام تو یہاں ہو گیا، کھانے پینے کے حوالے سے آزمائشیں تھیں، تو کھانے پینے کے حوالے سے جو معاملات وغیرہ تھے وہ پھر اہل مدینہ اس میں اپنا کردار ادا کرتے۔ بعض اوقات اس طرح کی صورت بھی ہوتی کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ایک دو صحابہ کو کسی کے ساتھ روانہ فرما دیا کرتے۔ اس میں بہت اہم کردار ادا کرنے والی ایک شخصیت حضرت سعد بن عبادہ کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ متمول افراد میں شمار کیے جاتے تھے، یعنی مالدار تھے، صاحب ثروت تھے، امیر کبیر آدمی تھے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ اپنے ساتھ 80 افراد کو بھی ایک وقت میں لے کر جاتے۔ مدارس دینیہ کی خدمت کرنے والے یہ خوش نصیب ہیں کہ یہ اسلامی درسگاہ قائم کرنے والی شخصیت میرے آقا کی ہے، اور ان کے کھانے پینے کے انتظام کرنے والے محبوب کے صحابہ ہیں۔ یہ اقدامات تو کیے جاتے تھے، لیکن ان اقدامات کے باوجود بھی تعداد بعض اوقات زیادہ ہوتی، اور کھانا کھلانے کا جو انتظام تھا اس میں کمی کی صورت ہو جایا کرتی۔ تو بھوک کے حوالے سے بعض اوقات کئی طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں کچھ اس طرح کے واقعات وغیرہ بھی ذکر کیے گئے کہ نماز کے دوران جب وہ قیام کی صورت ہوا کرتی تھی تو بھوک کی شدت کی وجہ سے بعض حضرات گر پڑتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ آپ اپنا ذکر کرتے ہیں کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے بعض اوقات بے ہوشی والی کیفیت طاری ہو جاتی۔ تو مختلف طرح کی کیفیتیں تھیں۔ ایک اہم کام تو ہوا یہ والا کہ اصحاب صفہ کا چبوترا قائم کیا گیا، یہ باقاعدہ ان کا نظام بنایا گیا، ان حضرات کی تربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ واقعہ بدر کے بعد جب وہ مختلف قبائل کے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے لگے، تو ان قبائل والوں کی طرف سے ایک ڈیمانڈ یہ بھی آئی کہ آپ افراد ہمارے پاس بھیجیں جو یہاں رہ کر ہماری تربیت کریں، ہمیں دین سکھائیں، مسائل شرعیہ سے آگاہی کی صورت کرائیں، اور ہمارے بچوں کی تربیت وغیرہ کا سلسلہ ہو۔ تو یہ صفہ والے افراد ہی تھے کہ جن کو مختلف جگہوں پر بھیجنے کی صورتیں کی گئیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وسعت ذہنی تھی، وسعت قلبی تھی کہ میرے حضور آنے والے وقت کے لیے بھی افراد تیار فرما رہے تھے۔ جہاں جہاں حاجت پیش آتی چلی گئی، یہیں سے افراد بھیجنے کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہا۔